سیاسی اپوائنٹی بیٹھا ہوا ہے اس وقت افسار عالم، جو کہ خفیہ طریقوں سے پریشر ڈال رہا ہے ٹی وی چینلز کی مینجمنٹس کے اوپر کہ مخصوص پروگرامز کو اور مخصوص اینکرز کو چپ کرایا جائے. جو سب سے افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اہم ادارہ آگے چل کے میڈیا ریگولیشن کا جو کام ہے، جو کہ اہم کام ہے، جو کہ ہر جمہوریت میں ہوتا ہے، وہ کام یہ نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ اس وقت معروف تجزیہ نگار، سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب مجھے جوائن کریں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ کو تو نشانہ سب سے پہلے بنایا گیا تھا اور اب باقی چینلز کو بنایا جا رہا ہے، اور افسوسناک بات ہے کہ ایک اہم ادارہ کو ابھی سے ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے. مطلب یہ صحافت کو تو ڈسٹروائے کر ہی رہے ہیں یہ، لیکن ساتھ ساتھ ایک اہم ادارہ آگے کے لیے اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی پیمرا کی. آپ کیا کہیں گے ان ساری باتوں پہ؟ احمد قریشی صاحب، سب سے پہلے تو بہت مذمت جو آپ کے اوپر پابندی لگی اور جو نیو کو سفر کرنا پڑا ہے، شدید مذمت. لیکن دیکھیں، بالکل کلیئرٹی اس میں آپ کو بھی ہونی چاہیے، آپ کی بھی ہمت کو سلام، اور ادارے کے باقی لوگ بھی جو سفر کر رہے ہیں، یہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جس نظریے کو آپ لے کے چل رہے ہیں، اصل میں آپ کا ایشو یہ ہے کہ آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. وہ لوگ جو پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو تو میرے خیال سے وہ افسار عالم صاحب کو وہ اسی ایجنڈے پہ ہیں. پاکستان کو گالیاں دیں، فوج کو گالیاں دیں، عدالتوں کو گالیاں دیں، پبلک کو گالیاں، جو مرضی کریں، لیکن جہاں پر اگر آپ نے کشمیر کی بات کر لی، انڈیا کی بات کر لی، تو وہ ان کو کھٹکنے لگ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس نے ایک اور ادارہ تباہ کر دیا. یہ بھی تباہ ہے، اسٹیل بھی تباہ ہے، باقی ادارے بھی تباہ ہے، اور ایک ایسا ادارہ جو کہ آپ دیکھیں فورتھ جنریشن وارفیئر میں کتنا امپورٹنٹ ہے میڈیا. اور میں آپ کو اپنی ایک بات بتاؤں، اور میں نے یہ بات میں آپ کو پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، مجھے 15-16 سال جتنا عرصہ ٹی وی پہ ہو گیا، اتنا دکھ شاید مجھے اپنی پابندی کے اوپر نہیں تھا جتنا دکھ مجھے اس وقت ہوا کہ جب مجھے انڈیا سے کال آئی کہ ڈاکٹر شاہد، آپ کیا کشمیر کی آزادی رائے کی بات کرتے ہیں کشمیریوں کی، آپ پہلے اپنی آزادی رائے تو لے لیں. یہ مجھے انڈیا سے کال کی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے، افسار عالم صاحب کو ان کو شرم آنی چاہیے. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، کتنے دن یہ نوکری کر لیں گے اور کیا اپنا منہ کالا کر کے کہاں جائیں گے؟ میں کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن مسئلہ یہ کہ ان لوگوں سے اس سے کم بات ہو ہی نہیں سکتی. بات یہ کہ یہ جی، اور یہ صحافی بھی کہاں تھے؟ یہ میرے کولیگ رہا ہے، یہ کہاں صحافی تھا؟ اس کو تو یہ تو ایسے ہی مائک وائک لے کے پرچی کے اوپر آیا تھا. یہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، میرے پاس ان کی ٹی ویاں اور ان کی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. صحافی وغیرہ کہاں سے آ گئے؟ اچھا، ایک سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں؟ بہت سارے صحافی ہمارے کولیگز جو ہیں، اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو بہت سارے ثبوت ہیں جو پروف کرتے ہیں کہ افسار عالم جو ہیں وہ بیسکلی ایک سیاسی جماعت کے میڈیا سیل کے ساتھ کام کرتے آ رہے ہیں الیکشن سے پہلے بھی، اور تصویریں ان کی پرویز رشید صاحب کے ساتھ ہیں، محترمہ مریم نواز صاحب کے ساتھ ہیں. ایک تصویر میں تو وزیر اعظم صاحب خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں یہ الیکشن سے پہلے کی ہے، اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں کسی جلسے کے اندر، ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ میرے خیال میں ہمیں اب پیمرا کو، ہم صحافیوں کو یہ اقدام اٹھانا پڑے گا کہ ہم پیمرا کو آزاد کروائیں. میرا خیال ہے احمد قریشی صاحب، فرق کوئی نہیں پڑے گا اس سے، کیونکہ یہ جس قسم کی مٹی ہے نا، یہ ان کے اوپر فرق کوئی بھی نہیں پڑے گا. دیکھیں نا، نجم سیٹھی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں دنیا چیخ رہی ہے کہ آپ بھائی کس طرح سے پولیٹیکل آپ نے اپوائنٹ کر دیا. وہ بیٹھے ہوئے اپنی جگہ پہ، اور بے شمار اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کے بارے میں جو ہے وہ، ہم نے بھی بہت سارے پروگرامز کیے، ان کو بہت زیادہ شرم دلانے کی کوشش کی، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ تو بیٹھے ہوئے اپنی جگہ. تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، انہوں نے اپنی نوکری پوری کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا کہ جی مجھے یہ نوکری چھوڑنے کے بعد مجھے صحافت میں آنا نہیں ہے. یعنی مطلب یہ کہ پیسہ ویسا بنا کے غالباً یہ باہر نکل جائیں گے کہیں. اور چونکہ ان کی این جی او چلتی ہے، میں بڑا محتاط ہو کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا کام کرتی ہے ان کی این جی او، اور وہ ہمارے معاشرے کے اندر کسی طرح سے قابل قبول نہیں ہے، اور کسی بھی معاشرے میں بھی وہ قابل قبول نہیں ہے. جس چیز کو پھیلانے کا یہ بیڑل ان کی این جی او نے اٹھایا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں گے اور جا کے کسی اور ملک میں بیٹھ جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تصویریں دکھا کے، یہ ہم نے بھی بہت دکھائی، بہت ان کو شرم دلانے کی کوشش کی، بہت کچھ کیا، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا. کیونکہ دیکھیں، جب کلیئرٹی ہو نا سامنے کہ آپ نے پاکستان کے خلاف بات کو جانے دینا ہے، آپ نے انڈیا کے خلاف بات نہیں ہونے دینی میڈیا پہ، آپ نے پیسہ بنانا ہے، جن کو آپ نے جواب دینا ہے ان کو آپ نے جواب دینا ہے.
یہ آپ خاص سے انہوں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم بالکل آپ نے بات بالکل صحیح کی اور میں نے آپ کے وہ پروگرامز دیکھے ہیں جہاں آپ نے یہ چیزیں دکھائی ہیں, میں نے خود دیکھے ہیں اور پوری قوم نے دیکھے ہیں, لیکن ہمیں ٹرسٹ ہے اپنی عدلیہ کے اوپر, ہم جائیں گے عدالت یہ چیزیں لے کے. ایشو اس وقت صرف یہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ پہ بین لگا ہے, مجھ پہ لگا ہے, دوسرے ہمارے کولیگز کو بھی اب گھسیٹا جا رہا ہے کورٹس کے اندر. ایشو یہ ہے کہ ہم نے سٹینڈ لینا ہے, جو ہم اس انڈسٹری کے لوگ ہیں اب ہم اکٹھے ہو کر یہ جا کے اعلیٰ عدلیہ کو بتائیں کہ ایک غلط ایک سیاسی شخص کو استعمال کر کے جو ہے وہ قدغن لگائی جا رہی ہے اس عدلیہ کے اوپر. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب, میں آپ کے ساتھ ہوں, جب آپ نے عدالت جانا ہو میں آپ کے ساتھ ہوں, میرا پروگرام آپ کے لیے حاضر ہے, جس قسم کی آپ کو تعاون کی ضرورت ہو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں. آپ نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اس پہ بھی, اور آپ نے کشمیر پہ بھی ہمیشہ آپ نے جو کشمیر پہ کام کیا ہے میں اس پہ بھی آپ کو بہت سلیوٹ دیتا ہوں ایز اے پاکستانی سٹیزن, ناٹ ایز اے کولیگ بٹ ایز اے پاکستانی. بہت شکریہ ڈاکٹر مسعود صاحب. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب میرے ساتھ تھے. ایک اور میں آپ کو دکھا دوں کشمیری کیا کہہ رہے ہیں, کشمیری ہمارے سپورٹ میں کیا بات کر رہے ہیں, یہ دیکھیں. آج کل جبکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر پچھلے 141 دن سے بالخصوص اور پچھلے 27 سال سے بالعموم جو بھارتی فوج ظلم جبر جاری رکھے ہوئے ہے, اور جس طرح سے آج کل کنٹرول لائن پر بھارتی فوج گولہ باری کر رہی ہے, اور بھارت کی ہندو انتہا پسند حکومت نے جو جنگی ماحول پیدا کیا ہوا ہے, اس پورے خطے کو آگ اور خون میں لپیٹنے کی جو سازشیں بھارتی حکومت کر رہی ہے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے پاکستانی میڈیا نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے. مختلف جو الیکٹرانک میڈیا چینلز پاکستان کی ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. خاص طور پر میں یہاں ذکر کروں گا نیو ٹی وی کا. نیو ٹی وی میں اس سلسلے میں لگاتار پروگرام کیے کشمیر پر, اور نیو ٹی وی کے اینکر پرسن احمد قریشی اس میں سب سے میرے خیال میں آگے ہیں, جنہوں نے ہمیشہ اپنے پروگرام میں کشمیر میں ہونے والی جو واقعات ہیں ان کا ذکر کیا, اور یوں پاکستانی عوام کو اور ان واقعات سے باخبر رکھنے کی کوشش کی. نہ صرف پاکستانی عوام کو بلکہ پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کی جو دوسرے ادارے ہیں ان کو بھی باخبر ان چیزوں سے رکھا, اور یہاں ہی نہیں بس کیا بلکہ دنیا کے دوسرے اقوام تک بھی یہ آواز پہنچائی. اس سلسلے میں کشمیری قوم, کشمیری عوام احمد قریشی صاحب کا اور نیو ٹی وی کا بالخصوص شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ سینئر کشمیری رہنما ہیں الطاف حسین وانی صاحب, جن کا میسج آپ نے سنا ہے. ایک اور مقبوضہ کشمیر کے رہنما ہے جناب عبدالحمید لون صاحب, وہ دیکھیں کیا کہتے ہیں. نیو ٹی وی نے اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے اس کے لیے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں بھی نیو ٹی وی جو ہے کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ چل کر ہمیں جو ہمارا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے خود ارادت وہ دلانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. احمد قریشی صاحب کا بھی تحریک آزادی کے حوالے سے ایک اہم کردار ہے. انہوں نے بین الاقوامی سطح پہ بھی مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا, نیشنل سطح پہ بھی مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا. اس پہ پوری قوم حریت کانفرنس کی ساری قیادت بشمول سید علی شاہ گیلانی, میر وائز عمر فاروق, یاسین ملک صاحب, احمد قریشی صاحب جیسے ہونہار صحافی انکر پرسن اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری آواز کو دنیا تک پہنچایا. عبدالحمید لون صاحب مقبوضہ کشمیر سے. آمریت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور ہماری جمہوریت میں کئی فرعون ہوتے ہیں. یہ جمہوریت کے خلاف بات نہیں ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اور آپ حیران ہوں گے یہ کون کہہ رہا ہے. اور وقار ملک صاحب جو ہے میرے کولیگ, اس رپورٹ میں آپ کو بتاتے ہیں یہ بات کس نے کی ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں, اگر ہم اپنے جدوجہد میں کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ آپ سے اگلے ویکینڈ پہ اگلے جمعے کو ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. گزشتہ دنوں لاہور میں فیض میلہ منعقد ہوا. فیض صاحب کی شاعری انسانی آزادی اور حقوق کے ترانے لیے ہوئے ہے, اور یہ میلہ ان کے انہی مقاصد کو یاد کرنے کے لیے منعقد کیا گیا تھا. اس میلے کے ایک سیشن میں مستنصر حسین تارڑ نے شرکت کی. مستنصر حسین تارڑ کی شہرت کے کئی حوالے ہیں, اور تحریروں اور گفتگو میں وہ ایک ممتاز ترقی پسند اور جمہوریت پسند کے طور پر جانے جاتے ہیں. یہ تو ہو گئی اچھی باتیں. اب ذرا ایک کڑوی بات بھی سن لیں. جب جمہوریت کی دعوے دار سیاسی جماعتیں جمہوریت کی سب سے بڑی دشمن بن جائیں تو ایسے ملکوں کے دانشور بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں
کہ آمریت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور جمہوریت میں کئی فرعون ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ جملہ مستنصر حسین تارڑ نے فیض امن میلہ میں کہا، اور کیا خبر فیض صاحب بھی اس جمہوری حکومت کی کارکردگیوں کو دیکھتے تو یہی کہتے۔ ایچ کیو پروگرام کی موضوعات میں تنوع ہوتا ہے۔ یہ وہ واحد پروگرام ہے جس میں نہ صرف ملک کی داخلی صورتحال پر بات کی جاتی ہے بلکہ خارجی امور کو بھی زیر بحث لایا جاتا ہے۔